السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اجڑی غریب زادی کا ایپیسوڈ نمبر 6، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بیلا جو کہ نہایت سادہ لڑکی تھی اور اس کی تائی اماں کے غبن کی وجہ سے اسے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا، آج بیلا غموں سے ستائی ہوئی بیلا کے گھر سے بھاگنے کے بعد اس کی اماں اپنی دوسری بیٹی یعنی بیلا کی دوسری جو بہن روشنی اس کو لے کر اپنے وطن کو چھوڑ چکی تھی، اور زمانے کے تانوں سے تنگ آ کر وہ نیم پاگل بھی ہو چکی تھی۔ آج غموں کی ستائی ہوئی بیلا آخری بار اپنی اماں سے ملنا چاہتی تھی، زندگی میں ایک بار اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی ارمان لے کر شہیر کو مناتے ہوئے بیلا جیسے ہی اپنے گھر کے سامنے پہنچی تو گھر کو لاک لگا ہوا تھا، تو بیلا نے صفیہ کو آواز دی، خالہ مما کہاں ہے؟ صفیہ نے ایسا جواب دیا جس کی وجہ سے بیلا کا کلیجہ تک پھٹ چکا تھا۔ صفیہ نے کہا، بیلا، جن لوگوں کی جوان بیٹیاں بھاگ جائیں وہ ماں باپ سکون سے گھر بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی بیلا کی کیا کیفیت ہوگی، یہ سب آپ جانیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم چلتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا اپنے ہی انٹرسٹنگ سٹوری چینل پر انٹرسٹ ناولز۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شہیر نے راستے سے ہی مٹھائی لی اور پیک کروائی، پھر رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ سہیل نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، لیکن شہیر نے انکار کر دیا۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ بیلا صفائی کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی، دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی بیلا نے دروازہ کھولا، شہیر نے بیلا کو اٹھا لیا اور دروازے کو ٹانگ مار کر بند کیا۔ بیلا، میں بہت خوش ہوں، مجھے نوکری مل چکی ہے، وہ بھی ایک اچھی کمپنی میں، سیلری پیکج بھی بہت اچھا ہے۔ شہیر نے بیلا کو صوفے پر بٹھایا۔ سچ شہیر؟ بیلا ہنستی ہوئی بولی۔ شہیر نے آج پہلی بار بیلا کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ بیلا کے چہرے کے دونوں اطراف گڑھے سے پڑے ہوئے تھے ہنسنے کی وجہ سے۔ بیلا، تم ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو۔ شہیر نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، گلاب جامن نکال کر بیلا کے منہ میں ڈالا۔ آپ کو کون سا والا پسند ہے، سفید یا کالا؟ بیلا گلاب جامن کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، آپ جو کھلا دیں گے ہم کھا لیں گے۔ بیلا نے بھی شہیر کو مٹھائی کھلائی۔ بہت بہت مبارک ہو شہیر، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین، شہیر نے جواب میں کہا۔ آج آنٹی کی طرف چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی کافی ٹھیک ہو جائے گا، تم تیار ہو جاؤ۔ شہیر نے بیلا کی طرف دیکھا۔ شہیر، اماں مجھ سے راضی تو ہو جائیں گی نا؟ بیلا دھیمے سے لہجے میں بولی، کیوں نہیں، میں خود ان سے بات کروں گا۔ شہیر نے بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیلا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا۔ بیلا اور شہیر دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر صبا بیگم کے گھر روانہ ہو گئے، لیکن جب گھر کے باہر ٹیکسی رکی، بیلا جھٹ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، پر سامنے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ تبھی گیٹ کے پاس سے ان کی پڑوسن صفیہ جا رہی تھی کہ بیلا نے آواز دی، خالہ اماں کہاں ہیں؟ گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ بیلا صفیہ کے پاس پہنچ کر بولی، وہ تو تیرے جانے کے اگلے دن ہی جہاں سے چلی گئی تھی، بدنامی کے ڈر سے۔ شہیر بھی ٹیکسی کا کرایہ دے کر بیلا کی طرف بڑھا۔ جن کی جوان بیٹیاں کے کردار خراب ہو جائیں تو ان کی ماؤں کو کہاں چین آتا ہے بیلا؟ کبھی ایک ٹھکانہ تو کبھی دوسرے ٹھکانے پر صفیہ طنز کے تیر چلاتی ہوئی چلی گئی۔ شہیر، اماں چلی گئی ہیں، اب کبھی میں ان سے نہیں مل پاؤں گی۔ بیلا روتے ہوئے شہیر کے سینے سے جا لگی۔ بیلا، بس ابھی حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم دونوں کو ہی ان مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہوگا۔ بیلا اور شہیر وہاں سے چلے گئے۔
بیٹا یہ سب کرنے سے کیا شہیر اس لڑکی کو چھوڑ دے گا؟ کیوں نہیں ماں؟ ولید چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتا ہوا بولا۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹا شہیر کو بیلا سے دور کرنے کا سوچ رہے تھے۔ پلان تیار ہو چکا تھا۔ بیلا کچن میں کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ صحیح گوندا جائے۔ بیلا بیلا شہیر بھی آوازیں لگاتا ہوا کچن میں آیا۔ بیلا پلیز اب آٹا صحیح گوندنا، یہ کام مجھے نہیں آتا۔ شہیر ہنستا ہوا بیلا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہیر اب کوشش کر رہی ہوں نا میں؟ بیلا اکتا کر بولی۔ ایک منٹ۔ بیلا کے چہرے پر آٹا لگا دیکھ کر اس کے مزید قریب ہوا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں سے آٹا صاف کیا۔ بیلا شہیر کی قربت سے گھبرائی۔ ہٹیں، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، آ جاتے ہیں تنگ کرنے کے لیے۔ شہیر مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکلا۔ اب روٹی پکانے کی باری آئی۔ بیلا نے کچی اور جلی ہوئی روٹیاں جب شہیر کے سامنے رکھی تو شہیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ قیمہ اور مرغی کے سالن میں پیاز اور ٹماٹر اوپر ہی تر رہے تھے اور پانی اتنا تھا کہ مرغی آسانی سے اس میں سوئمنگ کر سکتی تھی۔ مرچیں اور نمک سے بھری ہوئی یہ دو ڈشز شہیر کو پیش کی گئی۔ شہیر نے بیلا کی طرف دیکھا اور اللہ کا نام لے کر سالن پلیٹ میں ڈالا، مشکل سے نوالا، گلے کے اندر کیا۔ واہ بیلا، تم تو بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہو، تمہیں تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ شہیر نے پانی کا گلاس جلدی سے پیا۔ بیلا نے بھی سالن پلیٹ میں ڈالا اور نوالا منہ میں ڈالا لیکن حلق کے اندر نہ اتار سکی۔ اوف، اتنا بد مزہ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ بیلا نے بھی پانی کا گلاس منہ کے ساتھ لگایا۔ شہیر، آپ کیسے کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مزے کا ہے؟ تم کب سے کچن میں لگی ہوئی تھی؟ اب میں یہ کہہ دیتا کہ اچھا نہیں بنا تو تمہیں برا لگتا۔ شہیر بیلا کی طرف دیکھ کر بولا۔ شہیر، مجھے نہیں آتا کھانا بنانا۔ بیلا لاچارگی دکھاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ آرڈر کر دیتا ہوں۔ شہیر نے بیلا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پر پیسے، اس کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ شہیر نے کھانا آرڈر کیا اور وہ کھانا باہر کتوں کو ڈال دیا تاکہ ضائع نہ ہو۔ کوئی انسان اس کھانے کو نہیں کھا سکتا تھا۔ سوری شہیر، میری وجہ سے آپ کے اتنے پیسے خرچ ہوئے۔ بیلا اور شہیر بالکونی میں کھڑے چائے پی رہے تھے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے۔ شہیر نے بیلا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ایک بات کہوں شہیر؟ کہو۔ مائی ڈیئر وائف۔ شہیر، آپ اتنے خوبصورت اور دلکش پرسنالٹی کے مالک ہیں، لڑکیاں تو آپ پر بہت مرتی ہوں گی، تو کوئی لڑکی آپ کو پسند نہیں آئی؟ بالکل بھی نہیں۔ مجھے کبھی چمک دمک نے متاثر نہیں کیا، میں ہمیشہ سے لڑکیوں میں سادگی ڈھونڈتا تھا، لیکن آج کل کی لڑکیاں بے حیائی کو اپنا کر دنیا کے رنگ میں ایسے ڈل گئی ہیں کہ انہیں فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کر کے وہ اپنے اللہ کو ناراض کر رہی ہیں۔ تم سے ملا تو نظروں میں حیا، سادہ سی چال ڈال، وہ باتیں جو زبان پر آ نہ سکی آنکھوں نے کہیں، آنکھوں نے سنی، مجھے بھا گئی تم۔ شہیر نے بیلا کے ہاتھ سے کپ لے کر سائیڈ پر رکھا، بیلا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے کر گیا۔ بیلا نے اپنی آنکھیں بند کی۔ آج سے شہیر نے اپنی ساری زندگی بیلا کے نام کر دی تھی اور بیلا نے شہیر کے پیار اور خلوص کو قبول کر لیا۔ آج شہیر کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جلدی سے اٹھا، تیار ہو کر کچن میں آیا اور کافی بنائی۔ تب بیلا آنکھیں ملتی ملتی کچن میں داخل ہوئی۔ شہیر، میں ناشتہ بنا دوں؟ نہیں بیلا، فی الحال میں لیٹ ہو رہا ہوں، اور ہاں مجھے اپنی بکس کی لسٹ بنا دو، واپسی میں لیتا آؤں گا۔ کل سے تم بھی کالج جاؤ گی، میں مزید تمہاری پڑھائی کا حرج ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بیلا نے جلدی سے بکس کی لسٹ بنائی اور شہیر کے ہاتھ میں تھما دی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔
شہیر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ شہیر آفس میں پہنچا تو اس کا فون بجا۔ اسکرین پر حسیب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اے شہیر، کہاں غائب ہو تم یار؟ واپسی کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ حسیب غصے میں بولا۔ یار اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ حسیب نے جواب دیا۔ تب شہیر نے اسے ساری بات بتا دی۔ اب میں بہت خوش ہوں بیلا کے ساتھ، اس کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شہیر ساتھ ساتھ فائلز چیک کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب اب تو نہیں آئے گا تو ہم آ جاتے ہیں، حسیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور تم لوگ آؤ، موسٹ ویلکم۔ شہیر نے رسمی گفتگو کے بعد فون بند کیا۔ بیلا بکس چیک کرنے لگی کہ ساری ہیں یا نہیں، تو یہی کتابیں تھیں۔ شہیر پانی پیتا ہوا بولا۔ جی شہیر، شکریہ۔ وہ بہت خوش تھی۔ شہیر اس کی تعلیم مکمل کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ بیلا یار کتنا وقت لگے گا تیار ہونے میں؟ تم بھی لیٹ ہو جاؤ گی اور مجھے بھی لیٹ کراؤ گی۔ شہیر نے کمرے کے باہر سے آواز دی۔ جی بس تیار ہو گئی۔ بیلا نے بیگ کندھوں پر ڈالا اور کتابیں ہاتھ میں اٹھا کر جلدی سے باہر نکلی۔ تم تو بالکل بچی لگ رہی ہو، شہیر نے بیلا کو دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بیلا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی بولی۔ ارے یار تم گھبرا گئی؟ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا، کالے یونیفارم میں تم تو بالکل چھوٹی سی لگ رہی ہو۔ شادی شدہ تو تم لگ ہی نہیں رہی، مطلب مجھے الرٹ رہنا پڑے گا۔ شہیر نے بیلا کو اپنے احسار میں لیا۔ آپ کو الرٹ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہوں میں آپ کی، کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی میرے لیے جرم ہے۔ بیلا نے شہیر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ سچ؟ شہیر نے بیلا کے ماتھے پر لب رکھے۔ جی اب چلیں۔ بیلا نے شرماتے ہوئے شہیر کو پیچھے ہٹایا۔ شہیر نے بیلا کو کالج میں چھوڑا اور خود آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیلا میں تو سمجھی تم نے کالج چھوڑ دیا۔ نوشین بیلا کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ یار بس۔ پھر بیلا نے نوشین کو ساری بات بتا دی۔ تمہاری شادی کے لیے میں بہت خوش ہوں، نوشین ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ اور تم پریشان نہ ہو، آنٹی کا پتہ بھی چل جائے گا۔ نوشین اور بیلا کلاس لینے کے بعد ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ واپسی پر بیلا نے شہیر کو کال کر کے بتا دیا کہ وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ ابھی وہ فلائٹ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ولید نے راستہ روکا۔ بات سنو لڑکی، ولید بیلا کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ولید نے ایک جھٹکے سے بیلا نے ولید سے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ ولید نے بیلا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ دیکھو لڑکی، میرے بھائی کی زندگی سے نکل جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ولید نے بیلا کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی۔ شہیر میرے شور ہیں، میں انہیں کیوں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی، بیلا نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ولید نے ایک زوردار تھپڑ بیلا کے نازک گال پر مارا جس سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ بیلا نے بھی جواب میں ولید کو تھپڑ مارا۔ تبھی شہیر سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ ولید پھر سے بیلا پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ شہیر نے بھاگتے ہوئے بیلا کو بچا لیا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ جہاں؟ کیوں دشمن بن گئے ہیں میری خوشیوں کے؟ شہیر نے بیلا کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا یہ تم اپنی بیوی سے پوچھو، فون کر کے بلایا تھا اس نے مجھے؟ بھائی خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں، اس قدر گر سکتے ہیں آپ؟ اور بیلا کے پاس کوئی فون نہیں ہے جس سے وہ آپ کو کال کرے گی۔ شہیر نے ولید کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ شہیر میری جان یہ لڑکی تیرے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کر توں۔ ولید نے شہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی یہ باتیں سن کر میرے کان پک چکے ہیں، خوش ہوں میں بیلا کے ساتھ، جینے دے مجھے۔ شہیر بھی گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ولید ماتھے پر بل ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ بیلا شہیر بیلا کو پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ بیلا فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔
شہیر بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بیلا ادھر دیکھو، شہیر نے بیلا کے چہرے کو اوپر کیا، یہ نشان کیسا ہے؟ شہیر نے بیلا کے چہرے پر پڑے ہوئے نشان پر اپنی انگلی پھیری۔ ولید بھائی نے تھپڑ مارا ہے۔ شہیر بیلا روتے ہوئے شہیر کے سینے سے لگ گئی۔ ولید بھائی، ان کی اتنی ہمت! شہیر نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ میری وجہ سے تمہیں یہ سب سہنا پڑ رہا ہے۔ شہیر کے آنسو موتیوں کی طرح اس کے گال پر گرے۔ بہت جلد ہم جہاں سے شفٹ ہو جائیں گے، جیسے ہی مجھے سیلری ملے گی ہم یہ فلائٹ چھوڑ دیں گے۔ شہیر نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے دوائی نکال کر بیلا کے چہرے پر لگائی۔ ہائے شہیر، کیسا ہے؟ شہیر فجر کی نماز سے فارغ ہوا تو اس کے موبائل فون کی سکرین پر آصف کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کیسے ہو؟ شہیر صوفے پر جا کر بیٹھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ اچھا تو یہ سب چھوڑ، اپنے فلائٹ کا ایڈریس بھیج۔ کیا مطلب تم پاکستان آ چکے ہو کیا؟ شہیر نے بمیں اچکا کر کہا۔ تو وہ سب چھوڑ، ایڈریس بتا، آصف کہکا لگاتے ہوئے۔ اچھا۔ شہیر نے آصف کو ایڈریس واٹس ایپ کیا۔ کس کا فون تھا؟ بیلا نماز سے فارغ ہو کر شہیر کے ساتھ بیٹھ کر بولی۔ آصف کا تھا، شاید وہ پاکستان آ رہا ہے یا آ چکا ہے، ایڈریس مانگ رہا تھا۔ اچھا تو آپ آج آفس نہیں جائیں گے؟ بیلا دوپٹہ کندھوں پر ڈالتے ہوئے بولی۔ ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، پریس بھی کرنے ہیں۔ بیلا الماری کی طرف بڑھی۔ پریس کر لو گی؟ شہیر بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ کبھی کسی کی شرٹ پریس تو نہیں کی۔ بیلا نے شہیر کی بلیک شرٹ نکالی۔ اچھا اپنے کپڑے تو بڑی نفاست سے پریس کرتی ہو؟ شہیر نے بیلا کے چہرے پر پڑنے والی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا۔ وہ تو اتنی بار کیا ہے تو اس میں پریشانی نہیں ہوتی، اور آپ ٹینشن نہ لیں، کر لوں گی۔ میں جانتی ہوں اس سے پہلے آپ ہی اپنے کپڑے پریس کرتے رہے ہیں۔ بیلا شرٹ نکال کر پریس کرنے لگی۔ شہیر واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ بیلا گنگناتے ہوئے، نہ چین سے جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دے گی، چلو لے چلے تمہیں تاروں کے شہر میں، دھرتی پہ یہ دنیا ہمیں پیار نہ کرنے دے گی۔ اور شہیر کی باتیں میں کھو گئی، اور استری شرٹ پر ہی پڑی تھی۔ شہیر واش روم سے باہر نکلا تو کچھ جلنے کی بو محسوس ہوئی، تو نظر بیلا پر پڑی جو اپنے ہی خیالوں میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بیلا یار، میں نے کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا۔ شہیر کی آواز پر بیلا کو ہوش آیا۔ شہیر نے استری اٹھائی تو شرٹ جلنے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ سوری شہیر، بیلا معصومیت سے بولی، میری نیو شرٹ تھی۔ شہیر ناک چڑھا کر بولا، اٹس اوکے، اگر تم خیالات سے باہر نکل کر کام کرو تو کام ٹھیک ہوگا۔ شہیر نے الماری سے دوسری شرٹ نکالی اور پریس کرنے لگا۔ ویسے کس کے بارے میں سوچ کر اتنا مسکرایا جا رہا تھا؟ شہیر نے بیلا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہے کوئی؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ بیلا کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جو بھی ہے اسے بتا دو، تمہارے خیالوں اور خوابوں میں صرف میرا حق ہے، اور ہاں ناشتہ صحیح سے بنانا۔ شہیر نے پریس کی ہوئی شرٹ سائڈ پر رکھی اور خود شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگا۔ تم نے شہیر کو بتا دیا ہے ہم آ رہے ہیں؟ صنم اور آصف کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ نہیں، پر شاید اسے شک تو ہو ہی گیا ہوگا جب میں نے اس کا ایڈریس مانگا ہوگا۔ آصف نے سامان گاڑی میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ صنم بھی گلاسز ٹھیک کرتی آصف کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ شہیر کی مام کو بتا دیا ہے؟ صنم نے پھر سے آصف سے سوال کیا۔ ہاں، انہی کے کہنے پر تو آئے ہیں ہم، اور وعدہ بھی کیا ہے کہ اس لڑکی کو شہیر کی لائف سے باہر کر دیں گے۔ آصف نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آنٹی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گئی ہوں، سب سیٹ کر دوں گی، اس لڑکی کو بھی اور شہیر کو بھی۔ صنم موبائل پر شہیر کی تصویر کو دیکھ کر بولی، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تمہیں شہیر سے کیا کہنا ہے؟ آصف اور صنم اپنے پلان کو دوبارہ دہراتے ہوئے بولے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ ریڈرز
ایپی لیٹ دینے کے لیے آپ لوگوں سے معذرت دیا ہے کہ ہم مصروفی کی وجہ سے ڈیلی اس ناول کا ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکے، اسی وجہ سے آج میگا ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری پریشانی کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ناظرین، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول جیسے ہے ہی بہت زیادہ انٹرسٹ، آپ کو بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لگ رہا ہوگا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپی جو ہے وہ جلد اپلوڈ کیا جائے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ظالم نیکا اور مظلوم طیب کا ایپیسوڈ نمبر 32 جو ہے وہ بھی آج ہی اپلوڈ کریں گے، تو آپ لوگ ہمارا انتظار ضرور کیجیے گا۔ وہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تیار کرنے لگیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔